جب آدمی شکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں برکت ڈالتا ہے اور اس پہ وسعت پیدا کرتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بڑھائیں اپنی نعمتوں کو تو شکر بڑھائیں، اللہ نعمتوں کو بڑھائے گا۔ کھانا کھا کے سچی ایمانداری سے آپ سوچو، کون الحمدللہ بولتا ہے؟ بولتے؟ سوچیے آپ، کھانا کھانے کے بعد ہمیں سے کتنے لوگ ہیں الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل له مخرجا؟ تمام تعریف اللہ، یہ بھی ایک دعا ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کھلایا پلایا اور اس غذا کو کھانے لائق بنایا اور ہضم ہونے لائق بنایا، وسوغہ وجعل له مخرجا، اور دوسرا احسان یہ ہے کہ اس نے اس کے نکلنے کا بھی راستہ رکھا۔ نہیں رکھتا تو بتائیے پیٹ سڑ جاتا، پھٹ جاتا، مر جاتا۔ تو اللہ نے کھانے کے لیے غذا، کھانا دیا، پانی دیا، اور پھر اس کو ایسا بنایا کہ کاغذ کی طرح نہیں بنایا کہ نگلو، بلکہ اس میں ذائقہ ہے، اس میں دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، کھانے لائق بنایا اس کو، اور پھر پیٹ میں جا کے وہ ہضم ہوتا ہے، جسم کی قوت بناتا ہے، خون بنتا ہے اس سے اور طاقت ملتی انسان کو، اور پھر نئی قوت کے ساتھ آدمی دنیا میں کام کرتا، اور پھر جو فاضل اور جو فضول مادہ ہے جو نہیں رہنا چاہیے اندر، اس کے نکلنے کے لیے راستہ بنایا۔ سب نہیں نکل جاتا، وہ نکلتا ہے جس کی رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسا نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے، کبھی شکر کرتے اللہ کا اس پہ؟ سوچئے، ہم کو بلڈنگ چاہیے، کار چاہیے، ہم کو بینک بیلنس چاہیے، ہم کو اچھا موبائل فون چاہیے، اچھے کپڑے چاہیے، اچھا ریبن کا چشمہ چاہیے ہم کو، راڈو کی گھڑی چاہیے ہم کو۔ صحت اگر نہ ہو اور انسان کھا رہا ہے، اور جس کو دانت نہیں اس کو پوچھو کہ اچھا کھانا سامنے لیکن چبانے کے لیے دانت ہی نہیں، تو کھاؤں کیسے اس کو میں؟ اس کو چن چن کے کھانا پڑتا ہے، نرم نرم کھانا پڑتا ہے، وہ سخت سخت نہیں کھا سکتا ہے۔ کتنی ساری نعمتیں ہیں، لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ نعمتوں کی قدر تب پیدا ہوتی ہے جب نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ جب تک رہتا تب تک اس کی قدر نہیں ہوتی، جب چلا جاتا تب قدر آتی ہے۔ تو کیا ہم نعمتوں کے چھننے کا انتظار کر رہے ہیں شکر کے لیے، ان کی قدر کے لیے؟ سوچیں، اللہ کا شکر کریں۔ چھوٹی بڑی جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے، کھانا کھائے تو الحمدللہ، پانی پیے تو الحمدللہ، نیند سے اٹھے نئی زندگی ملی الحمدللہ، جو بھی اللہ نے دیا اللہ کا شکر کریں۔